بلدیاتی اداروں میں ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا امکان پیدا ہو چکا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ سمری منظور کر لی ہے، جس کے لیے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ گزشتہ 2 ماہ سے کوشش میں تھے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر سے ایڈمنسٹریٹر کے اضافی چارج واپس لیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے جمعرات یا جمعے کو آئندہ ہفتے احکامات جاری ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی پوسٹوں کے لیے بدعنوان افسران بھی سر فہرست آ چکے ہیں اور وہ تیزی سے سیاسی سفارشوں کا استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں، جیسے کہ موجودہ دور میں سیاسی سفارشوں پر کوئی میونسپل کمشنر بن رہا ہے، کوئی دوسری پوسٹ حاصل کر رہا ہے، لیکن حیران کن طور پر وزارت بلدیات میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ وہ افسران کی جانچ پڑتال کر کے مکمل طور پر مطمئن ہو کے اور عدالتی احکامات کو دیکھتے ہوئے تعیناتی کرے، لیکن ایسا کوئی نظام وزارت بلدیات میں نظر نہیں آتا۔ اب ایک بار پھر بدعنوان افسران آؤٹ آف ٹرن پروموشن والے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی تعیناتی کے لیے سیاسی سفارشیں لگانا شروع کر چکے ہیں اور لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق لوکل گورنمنٹ میں جاری تحقیقاتی عمل میں موجود ایسے افسران بھی موجود ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی حیثیت سے چارج لینے کے لیے سیاسی اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آئندہ جمعرات جمعے کو نکلنے والے آرڈر میں ان کی لاٹری کھل جائے۔ لیکن ہمارا سوال پھر وہی ہے کہ وزارت بلدیات یا چیف سیکرٹری سندھ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی تعیناتی کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات اور متعلقہ افسر کا سروس ریکارڈ لوکل گورنمنٹ میں جاری انکوائری میں شامل ہے کہ نہیں ہے، اور گزشتہ 4 سالوں کی بدعنوانی اور خصوصاً 2012 سے 2020 کے درمیان بدعنوانی کے کن کن کیسوں میں ملوث ہے یا کہاں کیس چل رہے ہیں، سب کو دیکھنے کے بعد آرڈر جاری کرے، ورنہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا اور بلدیاتی اداروں سے گڈ گورننس کا مکمل خاتمے کا بھی امکان ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔